سلیمان علی شان کے بعد سلطنت ختم تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہوا۔ یہ کہ سلطنت ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ اس کی وجہ تھا وہ نیا نظام جو برادر کشی کو روکنے کے لیے آیا تھا، یعنی نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرے گا، لیکن جو نیا سسٹم آیا وہ ایسا تھا کہ اس سے بہتر تھا ان شہزادوں کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ تھا قفس یعنی پنجرہ۔ جی ہاں، اب نئے بادشاہ کے بھائیوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ محل کے ایک الگ تھلگ حصے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک شہزادہ جو 20 30 یا کبھی کبھی تو 40 سال تک ایک کمرے میں بند رہے، اس کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اسے ہر وقت یہ ڈر ہو کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور کوئی جلاد آ کر اس کا کام تمام کر دے گا، اس کی ذہنی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اور کبھی خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ بادشاہ بن جائے، قفس سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا جائے، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ ایک ذہنی مریض کو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس دور میں ابراہیم دی میڈ جیسے کردار ملتے ہیں، وہ سلطان جو محل کے تالاب میں سونے کے سکے پھینک کر مچھلیوں کو کھلاتا تھا۔ جب سلطنت کو چلانے والا ہی دیوانہ ہو تو نظام تو برباد ہوگا ہی۔ عثمانی سلطنت کا نظام بھی سمجھے ایسا ہی ہو گیا، کیونکہ سیاست کا ایک اصول ہے، جب پاور ویکیوم پیدا ہوگا تو اسے پر کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت آگے بڑھے گی، اور ان حالات میں ریاست میں سب سے بڑی طاقت تھی ینیچری، وہ جو کبھی دنیا کی سب سے بہترین فوج تھی لیکن اب سب سے بڑی مافیا بن چکی تھی۔ اب وہ جنگ نہیں لڑتی تھی، کنگ میکر بن گئی تھی۔ کمزور سلطانوں کو ہٹانا اور اپنی مرضی کا سلطان بٹھانا اب ان کا مشغلہ تھا۔ ان کا بغاوت